حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی بات کہ کوئی طور کے اوپر موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ جا رہے تھے، تو رستے میں ایک بی بی بیٹھی ہوئی تھی. کہا کہ اللہ کے نبی اللہ سے ملنے جا رہے ہیں، پوچھ کے آنا کہ میری قسمت کے اندر اولاد کے جیسی نعمت اللہ تعالیٰ کی ذات میں لکھی بھی ہے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات سے پوچھا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ذات سے پوچھا کہ فلاں فلاں بی بی جو ہے وہ پوچھ رہی تھی کہ میں انتظار میں ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے عطا کرے. پوچھ کے آنا کہ قسمت میں ہے بھی کہ نہیں، اولاد میری قسمت میں ہے بھی کہ نہیں، کہ ایسے ہی نہ ویسے، تاکہ میں صبر کروں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا کہ نہیں، اس بی بی کی قسمت میں اولاد جیسی نعمت نہیں لکھی ہوئی. آپ کی بی بی کو بتایا کہ تیری قسمت کے اندر اولاد نہیں لکھی ہوئی. ٹائم بیت گیا، سالوں بیت گئے. پھر ایک دن سالوں بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اسی بی بی سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ ان کے پاس. پوچھا کہ بی بی یہ بچہ، اس نے کہا میرا ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس حکمت کو جاننے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے تو کہا تھا کہ اس بی بی کی قسمت کے اندر اولاد کے جیسی نعمت لکھی نہیں ہوئی، تو پھر یہ بچہ کیسے عطا کر دیا. اگلے دن جب کوہ طور کے اوپر دوبارہ اللہ سے ملاقات ہوئی، پوچھا کہ اللہ کی ذات آپ نے تو کہا تھا کہ اس بی بی کی قسمت کے اندر اولاد لکھی نہیں ہوئی، تو آج میں نے خود دیکھا ہے اس کے پاس بچہ. تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہا کہ اے موسیٰ کل ملتے ہیں. کل آتے ہوئے ایک چھوٹا سا پیس انسانی گوشت کا لیتے آنا، پھر بات کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اپنی بستی میں آئے، ہر بندے سے کہا، اعلان کروایا، ہر بندے سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ انسانی گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا مانگ رہی ہے. جس سے بھی پوچھا یہ کیسی بات ہے، جس سے بھی پوچھا میں کیوں دوں، جس سے بھی پوچھا تکلیف دہ بات ہے. واپس آ رہے تھے، اگلے دن اللہ تعالیٰ کی ذات کو ملنے واپس جا رہے تھے، تو رستے میں ایک بندہ ادھیڑ عمر کا ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ انسانی گوشت ایک چھوٹا سا پیس مانگ رہی ہے. اس بندے نے ودن سیکنڈ ایک بازو کا پیس کاٹا، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا کہ یہ میری طرف سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پیس کو لے کر بھی جا رہے ہیں، پھر آواز دی کہ موسیٰ واپس آؤ. واپس آئے. انہوں نے اپنے دوسرے بازو کا بھی ایک چھوٹا سا پیس لیا، گوشت کا پیس دوسرے بازو کا بھی لیا، وہ بھی ان کو دیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو شاید میں نے لیفٹ کا دیا ہے، شاید انہوں نے رائٹ کا مانگا ہو. اب دونوں لے کے جا رہے ہیں. ابھی تھوڑے دور جاتے ہیں، پھر آواز دیتے ہیں کہ موسیٰ بات سنو. موسیٰ علیہ السلام پھر واپس آتے ہیں، اپنی ٹانگ کا ایک پیس اتار کے دیتے ہیں، گوشت کا اپنی ٹانگ کا ایک پیس اتار کے دیتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ کی ذات نے میری ٹانگ کا پیس نہ مانگا ہو. کرتے 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 نوبت جو ہے وہ یہاں تک آ جاتی ہے کہ پوری کی پوری ہڈیاں جو ہوتی ہیں وہ ننگی ہو جاتی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ گوشت کے ٹکڑے پکڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے پیش ہوتے ہیں، ہم کلام ہوتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یہ گوشت انسانی گوشت اور وہ مسئلہ کل والا اس بی بی کی اولاد والا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ موسیٰ وہ بی بی اس والے بندے سے ملی تھی، اس نے اس والے بندے سے کہا تھا کہ اے اللہ کے بندے میرے لیے دعا فرما کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ مجھے اولاد کے جیسی نعمت عطا کرے. تو سوچ کہ جو بندہ اپنی جان کا جو بندہ اپنے جسم کا ایک پیس میرے لیے کاٹ کے آپ کو دے سکتا ہے، تو ایسے بندے کی جو دعا ہے میں کیسے رد کر سکتا ہوں. جو بندہ میرے سے اتنا زیادہ پیار کرتا ہے، اس کے پیار کے سلے کے اندر، اس کی پیار کی خاطر میں اس کی دعا کو کیسے رد کر سکتا ہوں. اس بندے نے دعا کی تھی، میں نے اس بی بی کو اولاد
عطا کر دی. سادہ سی بات. تقدیر کو بدلنے کے دو حل. محنت، کیونکہ محنت اللہ تعالیٰ کی ذات کسی کی ہوئی محنت کا جو معاوضہ ہوتا ہے اپنی سائڈ کے اوپر نہیں رکھتی. اور دوسری دعا. اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں کہا ہوا ہے کہ مزدور کو مزدوری دو، اس کا جو پسینہ ہوتا ہے اس کو خشک ہونے سے پہلے. ہم لوگ جب محنت کرتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ کی ذات جب ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ اس کی جو مزدوری ہے اس کو ادا کرو، اس کا پسینے کو خشک ہونے سے پہلے، تو پھر کیا اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ایسا نہیں کرتی ہوگی؟ اور وہ ذات اتنی بڑی ذات ہے، وہ ذات اتنی بڑی ذات ہے کہ وہ تو کسی کا اتنا کوئی اس کے اوپر احسان کرتا ہے، اس کی رضا کے لیے اتنا عمل کرتا ہے تو وہ اتنا زیادہ اس کو عطا کرتی ہے. تو جب ہم لوگ اس نیت کے ساتھ کہ ہم نے اپنی تقدیر کو بدلنا ہے، اپنی قسمت کو بدلنا ہے، محنت کرتے ہیں، تو کیا وہ ذات جو ہے وہ ہمارا حق رکھ سکتی ہے؟ موسٹلی ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے. بہت سے لوگ جو ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے دکھڑے ہوتے ہیں. سائیکل جو ہے وہ پنکچر ہو گئی ہوئی ہے، ٹینشن. گھر کا بل 150 زیادہ آ گیا ہوا ہے، ٹینشن. بچے کی فیس، ٹینشن. آٹا ختم ہونے والا ہے، ٹینشن. اب یہی وہ ٹینشن جس کو دور کرتے کرتے ہم لوگ جو ہے وہ زندگی کا کافی حصہ جو ہوتا ہے، بلکہ ہم اپنی ساری زندگی جو ہوتی ہے وہ بس انہی یہ جو گول مول چکر سا ہے نا، اسی کو سولو کرتے ہوئے ہم لوگ جو ہے وہ زندگی گزار لیتے ہیں. کبھی آپ کی گاڑی پنکچر ہوئی، اب آپ کہیں گے کہ میرے پاس تو گاڑی ہے ہی نہیں. گاڑی کا پنکچر ہونا، گاڑی کا رستے میں خراب ہونا، یہ ایک ٹینشن ہے نا. تو جب آپ کے پاس گاڑی ہوگی نہیں تو پھر کائے کی ٹینشن. کبھی آپ کی فلائٹ لیٹ ہوئی، کبھی آپ کا کوئی ایسا ٹینڈر جو آپ نے بھرا ہوا ہو، کسی دوسری پارٹی نے اس کے آ کے ہائی جیک کر لیا ہو، ایکس وائی زیڈ اس لیول کی جو چیزیں ہیں، کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا؟ کبھی بھی نہیں. یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جن کے پاس گاڑی ہوتی ہے. فلائٹ ان لوگوں کی لیٹ ہوتی ہے جو سفر کرتے ہیں جہاز کے تھرو، اور ٹینڈر ان کے منسوخ ہوتے ہیں، ہائی جیک ہوتے ہیں جو اس لیول پہ جا کے کام کرتے ہیں. ان کی ٹینشنیں بڑی ہیں، وہ خود بھی بڑے ہیں. اگر آپ نے بھی بڑے ہونا ہے تو پھر کسی بڑی چیز کو ٹکر لے کے کوئی بڑی ٹینشن لیں، پھر آپ بڑے ہو جائیں گے. اور جب آپ بڑی ٹکر لیں گے، بڑے مقصد کے لیے محنت کریں گے، تو وہ ذات جو ہے نا وہ لازمی آپ کی محنت کا پائی پائی جو ہے اس کا آپ کو اجر دے گی. یہ پہلا عمل کہ اگر آپ نے اپنی تقدیر کو بدلنا ہے نا تو پھر محنت کریں. اور محنت پھر یہی نہیں کہ انہی الجھنوں میں الجھے رہیں، بڑے لیول پہ جا کے ٹکر لیں، بڑے لیول پہ جا کے محنت کریں، تاکہ وہ ذات جو ہے جب آپ کو عطا کرے تو اتنا ہی زیادہ آپ کو عطا کرے. سادہ سی بات. تقدیر کو بدلنے کے دو حل. محنت، کیونکہ محنت اللہ تعالیٰ کی ذات کسی کی ہوئی محنت کا جو معاوضہ ہوتا ہے اپنی سائڈ کے اوپر نہیں رکھتی. اور دوسری دعا. اپنے لیے دعا کیجیے گا، اپنے وطن کے لیے دعا کیجیے گا، اور مسلم امہ کے لیے دعا کیجیے گا. اور اگر ہو سکے تو اس گناہ گار ذات کے لیے بھی دعا کیجیے گا. پتہ کوئی نہیں کس کی دعا جو ہے وہ اس ذات کے نزدیک کتنی ویلیویبل ہے، کتنی زیادہ اہمیت والی ہے. اپنا ڈھیروں ڈھیر خیال رکھیے گا اور اپنے چینل کر دیں. پھر ملتے ہیں. دیں اجازت. اللہ حافظ.